پاکیزہ اور مقدس مذہب اور شریعت عطا فرمائی ہے۔ اس کی خاصیت اور یہ امتیاز ہے کہ یہ شریعت ہم کو جہاں پر زندہ رہتے ہوئے زندگی کے مسائل اور احکامات اور زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتی ہے، وہیں پر مرنے کے بعد میت کے ساتھ کیا معاملات کیے جائیں اور ان کے متعلق کیا احکام ہے اس کے متعلق بھی ہدایات کرتی ہے۔ زندگی ہو موت ہو، ہر موڑ پر ہر مسئلے کے متعلق شریعت مقدسہ کے اندر ہدایات اور احکامات موجود ہیں۔ زندگی بہرحال زندگی ہے، لیکن ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ زندگی وقتی ہے۔ کوئی بھی شخص اس بات کا منکر نہیں ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ زندگی بہرحال ختم ہونا ہے، اس کی اہمیت اور قیمت بس اتنی ہے کہ آدمی کے جسم سے روح نکل جائے تو اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقار نہیں رہ جاتی۔ جب تک آدمی کے بدن میں روح ہے، جان ہے، تب تک کہ اولاد اپنے والدین کے علاج و معالجے کے لیے اپنا گھر، اپنا بنگلہ، سب کچھ بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں روح نکل گئی کہ وہی اولاد جو اپنے والد کے علاج کے لیے گھر بیچنے پر بھی آمادہ تھا، وہ قبر کی تیاری کرتا ہے۔ صرف روح نکلنے کی دیری ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات اس کے متعلق تو یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کو بہت سوچ سمجھ کر گزاریں۔ اس زندگی کیا ایک زندگی ہے جہاں پر ہم سب کو جانا ہے۔ جب کسی کو موت لاحق ہو اور موت کا مرحلہ ہے تو اس کے متعلق شریعت میں کیا رہنمائی اور کیا ہدایات ہیں۔ سب سے پہلے تو جب آدمی مرتا ہے تو مرنے سے پہلے وہ بیماری کے ایام سے گزرتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر بیماری کے بھی گزر جائے، لیکن عام حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ بیماری آتی ہے، آدمی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، پھر اس کو موت آتی ہے۔ تو جو بیماری اور جو مصیبت ہے وہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ جو تکلیف اور مصیبت آتی ہے موت سے پہلے، وہ بھی انسان کے لیے رحمت ہے، ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن حتی الشوکۃ یشاقها۔ ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے، تکلیف ہو، درد ہو، مصیبت ہو، کچھ بھی ہو، اللہ رب العزت اس میں بندے کے درجات بلند کرتے ہیں، اس کی گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو مصیبت اور بیماری بھی ہمارے لیے رحمت ہے، ثواب اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ موت کے متعلق جو ہدایات ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ جب آدمی کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ موت کا وقت قریب ہوتا ہے، اس کی علامات ہوتی ہیں، آدمی کی کنپٹی بیٹھ جاتی ہے، اس کی پنڈلیاں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ تو جب اس کے علامات ایسے قریب آئیں کہ اب موت قریب آ رہی ہے، اب اس کی جان نکل جائے گی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دائیں کروٹ پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا یہ دائنا ہاتھ قبلے کی طرف ہو اور پیر اس طرف ہو جنوب کی طرف، اور اس کا سر شمال کی طرف ہو، اور چہرہ اس کا قبلہ رخ کر دیا جائے اگر آسانی سے ہو سکے تو، اور اگر آسانی سے نہ ہو تو پھر جیسے بھی حالت میں لیٹا ہو لیٹے رہے۔ بہت سے لوگ اس کو اتنا ضروری بھی سمجھتے ہیں کہ وہ تکلیف کی ہو رہی مریض کو تب بھی اس کو اسی طرح گھمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آسانی سے اگر سہولت سے ہو جائے تو اس طرح کرنا چاہیے۔ اور جب یہ لگے کہ اب موت کا وقت قریب ہے تو ان کے پاس جو لوگ موجود ہوں ان کو حکم ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لبّروا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اپنے مردوں کو، مطلب جو لوگ مرنے کے قریب ہیں، جو لوگ موت سے قریب ہیں،
ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کر ہم خود زور زور سے کلمہ پڑھیں، جس سے ان کی زبان سے کلمہ نکل جائے، کلمہ ادا ہو جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتاکم المریض بالموت، جب تم مریض یعنی قریب المرگ شخص کے پاس آؤ تو فقولوا خیرا، اچھی باتیں کہو، اچھی باتیں کرو۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، تمہاری باتوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو ان کے پاس رہ کر کے اچھی باتیں کریں، تلاوت کریں، خاص طور سے سورہ یاسین کا پڑھنا اس شریف میں ہے کہ اس سے جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھیں۔ اور جب ایک مرتبہ وہ شخص جو مریض ہے کلمہ پڑھ لے تو دوبارہ یہ کوشش نہ کرے کہ وہ کلمہ پڑھے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھے اور روح نکلے، ایسا نہیں ہے، اس کی آخری بات کلمہ ہونا چاہیے۔ ابھی مان لو کلمہ پڑھا، پھر 1 گھنٹے تک کے خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، اور پھر اس کا انتقال ہوا، تو اس کو کلمے کی سعادت حاصل ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً اس کی موت ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی بات کر دیا ہو دوسری، تو پھر چاہیے کہ پھر سے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جائے کہ اس کی آخری بات موت سے پہلے کلمہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی آخری بات، آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہو، وہ شخص جنتی ہے۔ تو آخری میں اس کی زبان سے کلمہ نکلے، اور جب روح پرواز کر جائے، روح نکل جائے، تو اس وقت جو لوگ قریب میں ہوں ان کو چاہیے کہ اس کے ہاتھ پیر اور اس کی جو اعضاء اس کو درست کر دے، سیدھا کر دیں، کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر اکڑنے لگتا ہے تو وہ اپنی اچھی حیات پر آ جائے، آنکھیں بند کر دی جائیں، پیروں کو ملا کر یا مٹھے کو باندھ دیا جائے، ہاتھ سیدھے کر دیے جائیں۔ یہ سب طریقے ہیں، اور ایک چادر سے یا کپڑے سے ان کو ڈھانپ دیا جائے۔ اس کے بعد چاہیے یہ کہ تدفین میں جتنا ہو سکے جلدی کی جائے، تدفین میں تاخیر نہ ہو۔ بہت سے لوگ دور دراز سے آنے والوں کے انتظار میں بہت تاخیر کرتے ہیں، شرعاً یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کی جائے، اس میں سے ایک ہے الجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ موجود ہو تو پھر اس کی تدفین میں، اس کی تجہیز و تکفین میں، نماز پڑھنے میں تاخیر نہ کی جائے، جتنا ہو سکے جلدی کیا جائے۔ دوسری ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو بہت دیر تک گھر کے اندر باقی نہ رکھو، جب موت ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے ان کو دفن کرو۔ اس کے متعلق مزید ہدایات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب موت ہو تو اہل خانہ صبر کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو رونا آئے گا، فطری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیٹیوں کی وفات پر رونا آیا، تو فی نفسی رونا آئے گا، وہ برا نہیں ہے، وہ رحمت کے آنسو ہیں، لیکن بہت زیادہ چلا پکار کرنا، جزا فضا کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، میت کو اس کے اہل خانہ کے بہت زیادہ نوحہ کرنے اور رونے کی وجہ سے ممکن ہے قبر کے اندر عذاب ہو جائے۔ اس لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے میت کی وفات پر صبر کریں اور ایک دوسرے کو تسلی دیں۔ اس کے بعد جنازے کی نماز کا نمبر آتا ہے۔ جنازے کی نماز کے متعلق حدیث شریف میں فضیلت ہے کہ جو شخص جنازے میں شریک ہو اور جنازے میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھے اور اس کی تدفین تک کے شریک رہے، من اتبع جنازۃ مسلم وکان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنه، جو شخص جنازے کے ساتھ شریک ہو، نماز پڑھے اور اس کی تدفین سے فارغ ہو جائے، فَيَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاتَيْنِ، وہ 2 قیرات اجر لے کر کے لوٹتا ہے، فَكُلُّ قِيرَاتٍ مِثْلَ أُحُدٍ، اور ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ ایک قیرات کا وزن عام طور سے ایک وزن ہے، وہ
ایک درہم کے چھٹے حصے کو بولتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک قرات یہ بہت پہاڑ کے برابر ہے۔ تو جو شخص نماز بھی پڑھے، تدفین میں بھی شریک ہو، وہ 2 قرات اجر لے کر کے لوٹتا ہے، اور جو شخص صرف نماز پڑھ کے لوٹ جائے، تدفین میں شریک نہ ہو، اس کو 1 اجر ملتا ہے، 1 قرات اجر ملتا ہے۔ تو دونوں چیزوں میں شریک رہیں، معمولی سے وقت میں اتنا بڑا اجر ہم کو میسر ہو جائے۔ یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک ہے اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے کے ساتھ جانا۔ اس کے مطابق ایک اور ہدایت یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ جنازے کے ساتھ پیدل چلے۔ اگر قبرستان دور ہے اور جنازہ خود گاڑی پر سوار کر کے لے جایا جا رہا ہے، تب تو سواری پر سوار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر جنازہ پیدل جا رہا ہے تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس کے ساتھ پیدل چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان کی روایت فرماتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، ایک جنازے میں اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے، فرأى الناس ركبانا، دیکھا کہ کچھ لوگ سوار ہو کر کے چل رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان الملائکۃ علی اقدامہم وانتم علی ظہور الدابۃ الا تستحیون، کیا تم کو شرم نہیں آتی کہ فرشتے تمہارے آگے پیدل چل رہے ہیں جنازے کے ساتھ اور تم لوگ سواریوں پر سوار ہو؟ اس کے اندر بھی بہت سے لوگ مبتلا ہیں، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے سواری پر سوار ہو کر قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ اگر عذر ہے، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، چلنے سے قاصر ہیں، تب سواری پر سوار ہو کر جائیں، لیکن اگر ایسا کوئی عذر نہیں ہے تو کوشش یہ ہو کہ جنازے کے ساتھ پیدل چلیں، اس کا مستقل الگ ثواب ہے۔ مسجد کے متعلق جو احکام اور ہدایات ہیں، اس میں ایک بڑی ہدایت یہ ہے کہ تدفین وغیرہ کے بعد مسجد کے اہل خانہ کو تسلی دی جائے۔ تسلی کا جو طریقہ ہم لوگوں کے یہاں پر رائج ہے وہ رسمی طریقہ ہے، جنازے کے بعد وہاں پر جمع ہو کر کے تسلی دینے کا جو طریقہ ہے یہ ایک رسمی طریقہ ہے، یہ کوئی تسلی کا طریقہ نہیں ہے۔ تسلی یہ ہے کہ آپ خود مسجد کے مرحومین کے مرحوم کے اہل خانہ سے مل کر کے انفرادی طور پر تسلی دیں، ان کے غم میں شریک ہوں، یہ اصل تسلی ہے۔ اور اس کے بعد ان کے کھانے کا نظم کرنا، جس کو ہم لوگ اپنے عرفوں میں باتی کہتے ہیں، اس کے متعلق بھی بہت زیادہ افراط و تفریط کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ شہید ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اصنعوا لأہل جعفر طعاما، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ، اس لیے کہ ان کو غم لاحق ہوا ہے جو ان کو کھانے سے مشغول کر دے گا، کھا نہیں پائیں۔ تو اصل جو مسجد کے لیے مسجد کے اہل خانہ کے لیے جو کھانا بنانے کا حکم ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ غم میں مبتلا ہیں، بھوکے رہ جائیں گے، اس لیے محلے والوں کو، رشتہ داروں کو یہ حکم ہے کہ ان کے لیے کھانا بنا کر کے ان کو کھلا دیں۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن چولہا نہ جلے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر وہ گھر والے چاہیں تو پہلے وقت میں بھی خود پکا کر کھا سکتے ہیں، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر سے ہی کھائیں، دوسرے ہی کھلائیں۔ اگر وہ چاہیں تو پہلے وقت میں کھانا بنا لیں، دوسرے وقت میں خود سے بنا لیں، تیسرے وقت میں بنا لیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ وہ غم میں نہیں کھائیں گے، بھوکے رہ جائیں گے، اس لیے رشتہ داروں کو اور محلے والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم ان کو کچھ کھانا وغیرہ بنا کر کے کھلا دو۔ اور یہ کھانا صرف مسجد کے گھر والوں کے لیے، یہ ہم لوگ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کھانا صرف اور صرف مسجد کے گھر والوں کے لیے ہے۔ جس گھر میں انتقال ہوا ہے اس چولہے سے جتنے لوگ کھاتے تھے ان لوگوں کے لیے وہ کھانا رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر پورے محلے کے لیے رہتا ہے، پوری گلی کے لیے رہتا ہے۔ صرف اس چولہے سے اس گھر میں جو لوگ کھانا کھاتے تھے، چونکہ وہاں پر کھانا نہیں بنے گا، وہ لوگ غم کے اندر زیادہ مبتلا ہیں، تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ دیگر جو باہر کے رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، بھائی ہیں، خالہ ہیں، جو بھی رشتہ دار آتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگ خود ان کو کھانا بنا کر کھلائیں، نہ یہ کہ وہاں پر خود کھائیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے لیے چندہ کرنا پڑتا ہے۔
جو ہم لوگ جلدہ کرتے ہیں بھاتی کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے کے لیے اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر صرف اس گھر والوں کے لیے کھانا بنانا ہو تو ایک آدمی بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، اس کے لیے چلنے کی نوبت ہی نہیں آئے۔ اس لیے اس رسم کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس گھر میں انتقال ہو صرف وہی لوگ اس کھانے کو کھائیں، جو لوگ بطور میزبان کے کھانا بنائے ہیں کھلانے کے لیے آئے وہ لوگ بھی ساتھ میں کھائیں گے ان کی تسلی کے لیے، لیکن پوری گلی اکٹھا ہو جائے، پورے رشتہ دار پورے خاندان اکٹھا ہو جائیں اور چھوٹے سے چھوٹے گھر میں میت ہو تب بھی 2 پہلی 3 پہلی کھانا بنے، یہ مناسب بھی نہیں ہے اور مسئلے کی روح سے درست بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق